اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دماغ کے اصرار اور کنٹرول پہ اس سے پہلے ایک ویڈیو بیان جاری ہو چکا ہے، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دیا گیا ہے۔ آج اس سلسلے کی دوسری ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اس بیان میں دماغ کے کنٹرول اور دماغ کا خوراک سے تعلق کی وضاحت کی جائے گی۔ دماغ ہر لمحہ بدل رہا ہے۔ یہ کسی ایک نقطہ منظر یا سوچ پر خود سے قائم نہیں ہوتا، جب تک کہ اسے قابو کر کے کسی ایک خیال پہ مستقل ٹھہراؤ نہ دیا جائے۔ دماغ مجموعہ ہے پیدائش سے پہلے طے شدہ انسانی رویے، مزاج اور کردار کا۔ یعنی کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریقے پر کام کرتا ہے۔ پھر تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ سب سے زیادہ ٹھیک راہ پر کون ہے۔ یعنی کہو، ہر کوئی اپنی تخلیق کے پروگرام، فطری مزاج یا فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تمہارا رب جو فاطر ہے، جو اسے بنانے والا ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو یہ دماغ عادات کے ایک مجموعے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ مختلف اشیاء کے ساتھ رابطے سے پیدا ہونے والی خواہشات کا مجموعہ ہے۔ یہ مختلف اشیاء سے جمع کردہ خیالات کا مجموعہ ہے۔ یہ دنیاوی پریشانیوں سے پیدا ہونے والے احساسات کا مجموعہ ہے۔ جب تک آدم دماغ میں اترا نہیں تھا، تب تک انسان بے شک تو اس میں بھوکا اور ننگا نہیں ہوگا، اور بے شک تو اس میں نہ پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔ یعنی اسے کوئی دنیاوی ضروریات کی پریشانیوں کا احساس نہیں تھا۔ لیکن چونکہ انسان نے اپنی فانی زندگی کو قبول کرتے ہوئے جب دماغ سے اثر لیا، تو اب یہ خواہشات، خیالات اور احساسات مسلسل بدلتے رہتے ہیں۔ کچھ پرانی خواہشات اور احساسات، ان کے ذخیرے دماغ سے مسلسل ہٹتے ہیں اور ان کی جگہ نئی چیزیں لے رہی ہیں۔ انسان کا دماغ، اس کی سوچ کسی ایک جگہ رکتی کیوں نہیں؟ وہ دنیاوی حاصل سے کبھی مطمئن کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ مادہ حقیقت سے مختلف ہے۔ لہٰذا دنیا میں انسان کچھ بھی حاصل کر لے، وہ سکون اس لیے نہیں پاتا کیونکہ وہ اپنی حقیقت سے دور ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیرے جوڑے کا دشمن ہے، سو تمہیں جنت سے نہ نکلوا دے کہ پھر تو تکلیف میں پڑ جائے۔ یہ جوڑا کیا ہے؟ اسے آسان لفظوں میں سمجھیے کہ جیسے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے پیاس لگی ہے، مجھے خوشی ہو رہی ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ یہ مجھے کون ہے؟ اچھا، پہلے ذرا اسے سمجھیے کہ کوئی بچہ اپنی ماں سے یا کسی بڑے سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ اب وہ ماں یا وہ بڑا آدمی یہ کرے گا کہ اس بچے کے لیے، جس سے اس کا تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کے لیے کھانے کی کسی چیز کا بندوبست کرے گا۔ اسے پیاس لگی ہے تو پانی لائے گا۔ وہ خوش ہو رہا ہے تو اس کی خوشی میں خوشی محسوس کرے گا۔ وہ غم میں ہے، رو رہا ہے تو اس کی پریشانی میں خود بھی غم زدہ ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ انسان کا سب سے پہلا رشتہ اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، جو اس کے اندر موجود ہے، اور جو اندر موجود ہے اس کا تعلق باہر والے وجود سے ہے۔ باہر والے جسمانی وجود کو جب بھوک لگتی ہے، کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے، تو اندر والے وجود کو اس کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ جسم خود سے اٹھ کر کہیں حرکت نہیں کر سکتا اگر اندر والا وجود اس کی کوئی مدد نہ کرے۔ اندر والا انسان اپنا ہر کام اپنے باہر والے جوڑے کے لیے کرتا ہے، اور باہر والا انسان اپنے سے باہر ماحول اور لوگوں کے کردار، رویوں، مزاج اور عمل کا اثر قبول کرتے ہوئے اندر والے حقیقی انسان کو عمل کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے۔ اور جو شے انسان کو مجبور کرتی ہے وہ اس کے دماغ کا کرشمہ ہے کہ کسی شے کو اس کی انتہائی ضرورت بنا کر پیش کر دینا، اور حقیقی انسان اپنے اس وجودی حصے کے لیے ہر کام کر گزرتا ہے، بالکل ایسے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی عہد لیا تھا، پھر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں پختگی نہ پائی۔ یعنی جب ہم نے فرشتوں سے، زمین سے، جسم سے متعلق قوتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو سب نے فوراً سجدہ کیا سوائے ابلیس، دماغ کے، جس نے باز رکھا۔ پھر ہم نے کہا، اے آدم، بے شک یہ ابلیس، یہ خیال کہ تو جسم ہے، تیرا اور تیرے ساتھی، تیرے نفس کا، تیری جان کا دشمن ہے۔ کہیں یہ تمہیں جنت سے، تمہاری حقیقت سے باہر نہ نکال دے، کہیں تمہیں آفاقی شعور سے غافل کر کے انفرادی شعور تک محدود نہ کر دے، پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ تم صرف جسم تک محدود رہ کر تکلیف اٹھانے والے بن جاؤ۔
یہ انسان کا وہی جوڑا ہے، وہی ساتھی ہے جس کے ساتھ انسان دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہنستا ہے، روتا ہے، جس کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے بھاگا پھرتا ہے۔ یہ ہر لمحے انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کبھی تنہا نہیں ہوتا، تنہا صرف اس دن ہوتا ہے جب موت کے دن اس سے جدا ہوتا ہے۔ انسان کیونکہ اس سے مانوس ہوتا ہے، اسے چھوڑنا نہیں چاہتا، تبھی موت کے وقت غمگین ہو جاتا ہے۔ لیکن اس ساتھی کا، اس جوڑے کا ملن ایک بار پھر ہونا ہے، جس کا اشارہ قرآن کی اس آیت سے ملتا ہے: ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجیے جو ایمان لائے، جو اپنی اصل کو سمجھے اور اچھے عمل کیے، کہ ان کے لیے باغ یعنی وجود ہیں، ان کے نیچے نہریں یعنی زندگی کی شعائیں بہتی ہیں، جس طرح انسان کے ناک کے نیچے نتنوں سے سانس جاری ہے۔ جب انہیں وہاں کا کوئی پھل کھانے کو ملے گا، ان کے کسی نیک عمل کا نتیجہ ملے گا وجود کی شکل میں، تو کہیں گے یہ تو وہی ہے، وہی میرا ساتھی، میرا دوست، میرا ہم نشین، میرے ساتھ رہنے والا، جو ہمیں اس سے پہلے ملا تھا دنیا میں، اور انہیں ہم شکل پھل دیے جائیں گے، وہی شکلیں جو وہاں تھیں، جو ہمارے سب سے قریب تھی، وہ جسے ہم نے تلاش کرنا تھا، جسے پہچاننا تھا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ جوڑے ہوں گے، وہ جوڑے جو پاک ہیں کمزوری سے، بھوک سے، بیماری سے، ضرورت سے، اور وہ پھر وہیں ہمیشہ رہیں گے، ساتھ رہیں گے۔ انسان جب مرتا ہے تو اس کی حالت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی انسان کی نیند کی حالت ہے۔ نیند کی حالت میں انسان اپنے اس جوڑے کی ضروریات سے بے خبر ہوتا ہے، کیونکہ حواس، احساس سلا دیے جاتے ہیں جن کا تعلق نفس سے ہے، انسان کی مجھے والی شناخت سے ہے۔ تو انسان کی اپنی حقیقت وہ ہے جو کبھی نہیں بدلتی، لیکن اس کا دماغ ہر لمحے گرگٹ کی طرح اپنا رنگ اور شکل بدلتا ہے، یعنی وہ تمہارے سامنے نئی سے نئی ضرورت لا کر کھڑا کرتا رہتا ہے، اور ان ضروریات کو داؤ کے طور پہ استعمال کرتے ہوئے انسان کو اس کی ضروری حقیقت سے حجاب میں رکھنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، کیونکہ اس نے تو یہ دعویٰ کر رکھا ہے: پھر ان کے پاس، ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے آؤں گا، اور تو اکثر کوئی ان میں سے شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی پھر میں ان کے پاس، ان کے سامنے سے آؤں گا، ان میں خواہش پیدا کر کے آپ کے سامنے۔ آپ کا اپنا آپ وہی ہے جو آپ کو مجھے کہنے کا احساس دیتا ہے، جو کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے خواہش ہے۔ یہ آپ کا ظاہری ساتھی جو خواہش کا شکار ہوتا ہے، ورگلایا جاتا ہے، اور جس کے تسلط کا شکار ہو کر حقیقی انسان اس کی خواہش کے مطابق سوچ کو عمل میں لاتا ہے، اور ان کے پیچھے سے، یعنی ان کی خودی کا احساس اس کی انا کو بڑھاوا دے کر حق کے انکار کی طرف لے جاؤں گا۔ جیسے پھر شیطان نے، دماغ نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اے آدم، اے انسان، کیا میں تجھے ہمیشگی کا درخت بتاؤں، اور ایسی بادشاہی جس میں ذوف نہ آئے، کہ تم ہمیشہ قائم رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، کبھی نہیں مرو گے، کہ انہیں گمراہ کروں گا کہ شرک کریں، کہ یہ دماغ کے ذریعے، سائنس کے ذریعے فطرت کے قانون بدل سکتے ہیں، اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا، انہیں نیک اعمال کرنے کی ترغیب دے کر جو انہیں اللہ سے دور کر دیں گے، یعنی وہ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں کھو گئی، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھے کام کر رہے ہیں، اور ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی برائیوں کو خوبصورت بنا کر اور غلط کو صحیح ظاہر کر کے، اور آپ ان میں سے اکثر کو اپنا ناشکرا پائیں گے کہ اللہ نے ان کو کیا دیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اپنی پہچان کا شعور دیا۔ تو انسان ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا ہے، وہ اپنے آپ میں رہ سکتا ہے یا دوسرے کی سوچ میں۔ اپنا آپ اس کی اکائی ہے، اس کی حقیقی شناخت، اور دوجا وہ ساتھ ہے جسے یہ مجھے کہتا ہے۔ دماغ انسان کو خیال بھیجتا ہے، اور اگر انسان اسے قبول کر لے تو اس کا ظاہری وجود، اس کا نفس، اس کا ساتھی، اس کا جوڑا من پہ یعنی روحانی انسان پہ حاوی ہے، اور اگر انسان غلط خیال کو پہچان لے اور اسے رد کر دے تو انسان کا مثالی وجود یعنی ایسٹرل باڈی ظاہری وجود پہ سواری کر لیتی ہے اور اسے اپنے مطابق چلانے لگتی ہے، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بیان کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا ایک قول کوٹ کرتی ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا اصل ساتھی اور آپ کا صحیح تشخص آپ کے اندر کا انسان ہے، اس نے عبادت کرنا ہے اور اسی نے بغاوت کرنا ہے، وہی دنیا والا بنتا ہے اور وہی آخرت والا بنتا ہے، اسی اندر کے انسان نے آپ کو جزا و سزا کا مستحق بنانا ہے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے،
آپ کا باطن ہی آپ کا بہترین دوست ہے اور وہی بدترین دشمن۔ آپ خود ہی اپنے لیے دشواری سفر ہو اور خود ہی شادابی منزل۔ باطن محفوظ ہو گیا تو ظاہر بھی محفوظ ہوگا۔ تو باطنی انسان، ایسٹرل باڈی، یعنی انسان کا حقیقی مثالی وجود، انسان کا وہ وجود ہے جو سوچ کی شکل میں مادی وجود میں داخل ہوا ہے، اور ان دونوں وجودوں کے درمیان دماغ ہے۔ اگر سوچ کنٹرول ہو جائے تو دماغ کا کنٹرول مادی جسم پہ کم ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان کے عمل کا رخ اللہ کے احکام کے مطابق ڈھلنے لگتا ہے۔ دماغ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اس خوراک کا بڑا عمل دخل ہے جو مادی جسم کو قائم رکھنے کے لیے انسان استعمال کرتا ہے۔ خوراک اجناس کی بھی ہے جو کہ جسمانی وجود سے تعلق رکھتی ہے، اور خوراک خیال کی بھی ہے جو باطنی وجود سے تعلق رکھتی ہے۔ خیال کی خوراک کو مراقبے کے ذریعے توازن میں رکھا جاتا ہے، اور جسم کی خوراک کو پرہیز کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس موضوع پہ تفصیل سے زیر حاصل بحث کرتے ہیں کہ جسم کو کنٹرول کرنے کے لیے دماغ کو فتح کریں۔ جب آپ دماغ پر قابو پا لیتے ہیں تو آپ کا جسم پر مکمل کنٹرول ہوتا ہے۔ جسم صرف دماغ کا سایہ ہے، یہ وہ سانچہ ہے جو ذہن نے اپنے اظہار کے لیے تیار کیا ہے۔ جب آپ دماغ کو فتح کر لیتے ہیں تو جسم آپ کا غلام بن جاتا ہے۔ کائنات میں زندگی کے دو اصول ہیں، یعنی دماغ اور سانس۔ سانس کو ایک عالمگیر توانائی کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو جسم کے اندر اور اس کے ارد گرد دھاروں میں بہتی ہے۔ جہاں قوت حیات وہاں دماغ بھی ہے۔ جہاں تک کہ ناک سے باہر سانس کی خارجی حرکت میں بھی دماغ بیرونی سانس کے ساتھ گھل مل جاتا ہے، اور سانس دماغ کی بیرونی تہہ ہے۔ دماغ کی زندگی سانس کے ذریعے برقرار رہتی ہے جو سوچ کی تشکیل کو جنم دیتی ہے۔ جب کھانا پاکیزہ ہوتا ہے تو ساری فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے۔ جب فطرت پاکیزہ ہو جاتی ہے تو یادداشت مضبوط ہو جاتی ہے، اور جب آدمی مضبوط حافظے میں سفر کرتا ہے تو تمام مادی تعلق منقطع ہو جاتے ہیں۔ دماغ کھانے سے بنا ہے کہ پھر دونوں، یعنی آدم اور نفس، آدم اور اس کا جوڑا، مثالی جسم اور جسمانی وجود، دونوں نے اس درخت سے کھایا، تب ان پر ان کی برہنگی ظاہر ہو گئی۔ یعنی چنانچہ انہوں نے اپنے جسم کا ادراک کیا اور اسے جنت کے پتوں سے ڈھانپنے کی کوشش کی۔ انہوں نے اپنے جسم کے احساس کو اپنی غیر جسمانی ابدی فطرت کے شعور سے ڈھانپنے کی کوشش کی، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو دماغ اس کھانے سے تیار ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ خوراک کا باریک حصہ دل کی اوپر طرف پہنچتا ہے اور وہاں سے شریانوں میں داخل ہوتا ہے، اور اس طرح اعضائے گفتار کا مجموعہ وجود میں آتا ہے اور دماغ کی شکل میں تبدیل ہو کر ذہن کو بڑھاتا ہے، اور اس طرح مادی دماغ خوراک کے ذریعے بڑھایا جاتا ہے۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ 3 مختلف طریقوں سے تبدیل ہوتا ہے۔ اس کا سب سے بھاری حصہ اخراج بن جاتا ہے، درمیانے درجے کی کثافت گوشت میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور بہترین حصہ دماغ کی تشکیل میں چلا جاتا ہے۔ لہٰذا جب کھانا کھایا جاتا ہے تو سب سے لطیف حصہ اوپر اٹھتا ہے اور ذہن میں بدل جاتا ہے۔ دماغ کا معیار کھانے کے معیار پر منحصر ہے۔ خوراک کا دماغ سے براہ راست اور گہرا تعلق ہے اور دماغ کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ خالص سادہ غذا دماغ کو پرسکون رکھتی ہے۔ بادی گرم غذائیں دماغ کو آرزوؤں کے حوالے سے پرجوش کرتی ہیں۔ کھانے کی عادات دماغ پر اہم اثر ڈالتی ہیں۔ بڑا گوشت، مرغن غذائیں دماغ میں ہیجان پیدا کرتی ہیں۔ شراب دماغ میں زبردست بے چینی اور ہیجان پیدا کرتی ہے۔ غذا مراقبے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مراقبے کے مقاصد کے لیے کھانا ہلکا اور غذائیت سے بھرپور ہونا چاہیے، جیسا کہ پھل، سبزی، دودھ وغیرہ۔ جو شخص روحانی زندگی میں کوشش کرتا ہے اس کے لیے کم کھانا یا روزہ رکھنا اور سادی خوراک کا استعمال لازمی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ دماغ کا معیار کھانے کے معیار پر منحصر ہوتا ہے۔ مختلف غذائیں دماغ کے مختلف حصوں میں مختلف اثرات پیدا کرتی ہیں۔ مسالے دار پکوان، کھٹی چیزیں، کالے چنے، پیاز، لہسن، چائے، شراب، مچھلی، گوشت، سرکہ یا سرسوں کا تیل وغیرہ فطری جذبات کو ہوا دیتے ہیں، اس لیے ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان سے خاص طور پر ایک روحانی شخص کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک روحانی خواہش مند کو سختی سے گوشت، مچھلی اور الکحل والے مشروبات نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ دماغ کو موٹا بناتے ہیں اور دماغ میں جوش پیدا کرتے ہیں۔
بھاری کھانا غنودگی اور کاہلی لاتا ہے۔ چینی کو اعتدال میں لینا چاہیے، بلکہ چھوڑ دیا جائے تو بہتر ہے۔ چینی کا کم استعمال ارتکاز توجہ کو مضبوط ہونے میں بہت مددگار ہے۔ لطیف سوچ انسان کے دماغ میں تب ہی ٹکتی ہے جب ایک ہی سوچ ہو، اور ایک ہی سوچ کے لیے ایک ہی خوراک پر صبر کرنا انسان کو مادے سے روح کی طرف گامزن کر دیتا ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ کہا کیا تم اس چیز کو لینا چاہتے ہو جو ادنا ہے بدلہ اس کے جو بہتر ہے؟ کسی شہر میں اترو، بے شک جو تم مانگتے ہو تمہیں ملے گا۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی ڈال دی گئی، یعنی ان کا نفس ان کی روح پر غالب آ گیا اور وہ اپنے دماغ کے داؤ میں آ گئے اور انہوں نے غضب الہی کمایا۔ تو اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے ان پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی کم کھاؤ تاکہ دماغ کی واردات سے بچ سکو اور اپنی روحانی واردات میں سفر کر سکو، باطنی زندگی میں داخل ہو سکو۔ اگر ہم اپنے بزرگوں کی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی خوراک بہت سادہ تھی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی زبان کو صرف ایک ہی ذائقے کا عادی بنا رکھا تھا۔ وہ روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتے تھے، نہ چینی کا استعمال اور نہ ہی نمک کا۔ چینی اور نمک میں موجود ذائقے کی مقداریں دماغ کی صلاحیتوں کو ابھارنے یا کمزور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اگر چینی کا استعمال بالکل چھوڑ دیا جائے تو انسان کے روحانی لطائف بیدار ہونے لگتے ہیں۔ سادی خوراک سے جسم تو طاقت پاتا ہی ہے، ساتھ ساتھ دماغ کی خواہشات پر کنٹرول کرنا بھی بس میں آ جاتا ہے۔ انسان کی توجہ دماغ سے مادیت سے ہٹ کر پھر روح کی طرف ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں نگاہ لطیف ہو جاتی ہے، سماعت باریک ہو جاتی ہے اور وہ دکھنے اور سننے لگتا ہے جو کبھی نگاہ سے اور کان سے پردے میں تھا۔ نمک کا کم استعمال دماغ کو بھاری پن سے محفوظ رکھتا ہے، اشتعال انگیز سوچوں سے دور رکھتا ہے۔ اگر ہم کوئی روحانی عمل شروع کرنا چاہتے ہیں جس سے انسان کے اندر موجود روحانی قوتیں بیدار ہوں، تو اس کے لیے ہمیں آج کے دور کے وقت اور خوراک کے حساب سے کیا ٹائم ٹیبل اور ڈائٹ چارٹ ترتیب دینا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سی روحانی مشقیں کرنی چاہیے جن پہ عمل کرنا آسان ہو اور ممکن ہو، اس پہ تفصیل سے بات انشاءاللہ اگلے بیان میں ہوگی۔ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ اس سال کے رمضان شروع ہونے والے ہیں، قدرتی طور پر کھانا کم ہوگا اور پابندی ہوگی۔ اگر پہلے روزے سے ہی ہم اپنے ٹائم ٹیبل کو ترتیب دے لیتے ہیں تو یہ بہت مددگار ثابت ہوگا۔ ہمیں ثابت قدم رہنے کے لیے 30 دنوں میں عادت پکی ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ خوراک کا چارٹ اور ٹائم ٹیبل کی ترتیب پہ اگلے بیان میں بات ہوتی ہے۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔